آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. آج لوگ ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا شرکاء کو شریک بنا رکھا ہے اور ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی جائے. لیکن فرمایا جو ایمان والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ محبت جو ہے اپنے اللہ کی ذات سے کرتے ہیں. اب ان سے پچھلی آیات میں اور سابقہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد. اصل الوہیت کا بیان تھا کہ کوئی معبود برحق نہیں، معبود برحق وہی ایک ہے اور وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ دلائل کا ذکر فرمایا. جیسے میں نے کئی دفعہ مختلف آیات پہ یہ عرض کیا ہے کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں عقائد کے اعتبار سے اس بات توحید کا مسئلہ ہے، کیونکہ اسی مسئلے پر نجات ہے، اسی مسئلے پر کامیابی ہے، اسی مسئلے پر جنت ہے. اسی مسئلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں. اسی مسئلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں. تو سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ توحید کا ہے، اور توحید بھی الوہیت کا، کہ انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ ہمارا معبود برحق ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. جب تک یہ عقیدہ نہیں بنے گا اس وقت تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی چابی ہے، سب سے پہلا رکن ہے، سب سے پہلی اینٹ ہے اسلام کی. میرے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے ان 5 چیزوں پر ہے. اور پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ گواہی دے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول. تو یہ سب سے پہلی اینٹ. اب آگے حضور نے فرمایا کہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت اور مال دیا ہو تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا. لیکن یہ ساری باتیں تو تب ہوں گی جب پہلے توحید کے کلمے کے بعد اسلام میں بھی داخل ہوگا. نہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نمازی بنیں گے. اگر ایک آدمی نے کلمہ شہادت ہی نہیں پڑھا
یعنی وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے نماز اور روزے کے سمجھانے کا کیا فائدہ ہو؟ اور یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن مقدس میں ہی فرما دیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں بلکہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ طوطے کی طرح تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور چاہے تم دن میں اس کو 1000 بار کیوں نہ پڑھتے رہو، لیکن جب اس کلمے کی حقیقت کو نہیں پاؤ گے اور اس کلمے کی روح کو نہیں حاصل کر سکو گے، اس کلمے کی گہرائی اور گہرائی تک نہیں پہنچو گے تو پھر فقط ایک زبانی کلمہ تو ہوگا لیکن وہ اندر کوئی بات نہیں ہوگی۔ جیسے کہ میرے آقا کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ اعراب کے لوگ آئے اور انہوں نے آگے کہا وقالت الاعراب آمنا، انہوں نے آگے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے یہ کہہ دو ابھی تم ایمان کے اس مرتبے کو اس مقام کو نہیں پہنچے ہو، اتنی کہہ دو کہ اسلمنا، ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، آپ کی تسلیم کر لیا ہے، لیکن ایمان کا مرتبہ بہت دیر ہے، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ صرف کلمہ کا پڑھنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن پڑھنے کے بعد اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، بس صرف اتنی کافی ہے۔ اور اسی لیے میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ جہاں جہاں اللہ نے الہ کا مسئلہ بیان کیا ہے، جہاں قرآن مقدس میں الہ کا مسئلہ آئے گا وہاں دو چیزوں کا ذکر ضرور آئے گا۔ ایک تو یہ ذکر آئے گا اس کے بعد کہ قدرت کاملہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور دوسرا یہ آئے گا کہ علم کامل جو ہے وہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ نے تھوڑی تھوڑی قدرت تو ہر کسی کو دی، چلنے کی، کھانے کی، پھرنے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، کمانے کی، لیکن قدرت کامل اسی کے پاس ہے۔ سب کی قدرت طاقتیں جو ہیں وہ عارضی ہیں۔ چند دنوں کے بعد آدمی بڑھاپا آ گیا، ساری قوتیں ختم ہو گئی، آدمی بیمار ہو گیا، ساری قوتیں اور طاقتیں جواب دے گئیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے پہلوان طاقت والے لوگ بیمار ہو گئے تو اپنا بدن کا بوجھ اٹھانا بھی مشکل ہو گیا، اور مرنے کے بعد تو ویسے سارا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ ساری دنیا کے پاس جو تھوڑی تھوڑی سی قوت و طاقت ہے یہ ہے، لیکن کامل نہیں ہے۔ قدرت کامل صرف اللہ کے پاس ہے، اور اسی طرح علم کامل بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے علم سب کو دیا، تمام مخلوقات کو دیا۔ آپ کو علم نہ ہو تو آپ کعبہ شریف میں کیسے آئیں؟ آپ کو علم نہ ہو تو آپ نماز کیسے پڑھیں، قرآن شریف کیسے پڑھیں، دنیا کیسے کمائیں، روٹی کیسے کھائیں، نفع نقصان کے فیصلے کیسے کریں، اچھائی اور برائی میں تمیز کیسے کریں، دن اور رات کے فیصلے کیسے کریں، علم تو اللہ نے دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کے وحی کا براہ راست تعلق ہوتا ہے، لیکن علم کامل کسی کا نہیں۔ علم کامل جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہی ہے عالم الغیب والشہادہ۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پہ تو اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور زمینوں سے لے کے آسمانوں تک کی خبر دے رہے ہیں، اور دوسرے مقام پہ نبی کھڑے ہیں تو سامنے کی بات کا بھی علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، بات کو سمجھا کریں۔ اسی لیے سب سے ماشاءاللہ بہت بڑے عاشق جو گزرے ہیں حضرت روم رحمت اللہ علیہ، اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا نا کہ ہے برتارے اعلیٰ میں نشینم، کہ کبھی تو یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ عالم علویات کی خبریں دی جا رہی ہیں، جنت کے قصے سنائے جا رہے ہیں،
اور جنت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے نمونے بتلائے جا رہے ہیں، اور کبھی یہ عالم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ خود موجود ہیں اور موجود بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی کہتی ہیں کہ کوئی صحابی ایسا ہے جو جا کے دشمن کے لشکر کا پتہ کر کے آئے غزوہ خندق کے موقع پہ۔ اور کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو جاتا ہے، اور ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے، لیکن سارا قافلہ ڈھونڈ رہا ہے، نہیں ملتا۔ اور کبھی یہ مقام ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی پوچھنے والا ہو تو پوچھ لے، کیا سوال کرنا چاہتا ہے، جو بھی سوال کرنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھ لے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی اپنا ذاتی سوال پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، حالانکہ یہ ذاتی بات تھی، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارا باپ جو ہے فلاں ہے، اور بالکل صحیح خبر دی۔ یعنی ایک مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ لوگوں جو پوچھنا چاہتے ہو، صحابہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، جو سوال کرنا چاہتے ہو، میں جب تک اس مقام پہ موجود ہوں مجھ سے پوچھ لو۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال پوچھ رہے ہیں، اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اسی پاک پیغمبر کی خدمت میں آ کے پوچھا جاتا ہے کہ حضور ہمیں روح کے بارے میں بتلائیں، ہمیں اس بادشاہ کے بارے میں بتلائیں جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، ہمیں ان جوانوں کے بارے میں بتلائیں جو غار میں جا کے چھپ گئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اچھا میں بتلاؤں گا، ابھی تو نہیں بتلا سکتا۔ نے اندازہ فرمایا تو وجہ کیا ہے، بات کو سمجھیے کہ علم کامل جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی جس کا علم ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، محیط بھی ہے، اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، یعنی جو ازل سے لے کر ابد تک کے لیے قائم دائم ہے۔ اور وہ علم صرف ظاہر کے لیے نہیں، باطن کا بھی علم ہے۔ وہ علم صرف انسانوں کے احوال سے نہیں، وہ جمیع ما فی السماوات و ما فی الارض کا علم ہے۔ تو یاد رکھیں جہاں مسئلہ الہ آئے گا وہاں دو چیزوں کا ذکر ضرور آئے گا، ایک علم کامل کا اور ایک قدرت کامل کا۔ تو اب کلمہ پڑھتے ہوئے یاد رکھو، یہ سمجھ لو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا ماننا؟ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور محمد رسول ہیں اللہ کے۔ اب کوئی معبود برحق نہیں، کیا ماننا؟ یعنی کوئی الہ نہیں مگر اللہ، کسی کا علم کامل نہیں مگر اللہ، کسی کے پاس قدرت کاملہ نہیں مگر اللہ، کوئی مسجود نہیں مگر اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ۔ اب یہ بات جب دل میں بیٹھ جائے، یقین کامل ہو جائے، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے دلائل کا ذکر فرماتی ہیں۔ اب آگے بات کو سمجھیں، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ دل کے اندر بھی اس بات کی تصدیق ہو اور زبان سے بھی اقرار ہو، اور پھر تیرے جوارے تیرے ہاتھ پاؤں اس اقرار کی گواہی بھی دینے والے ہوں۔ سمجھیں کہ ایمان کا معنی صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ جی میں کلمہ پڑھتا ہوں نماز نہیں پڑھتا، بس جی میں کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ اسلام ایسے نہیں ہے کہ عیسائیت کا کوئی آج کل کے عیسائیوں کی طرح صرف اس صلیب کا یوں نشان بنا لو بس تم عیسائی ہو گئے، یا ہفتے کے بعد کبھی جا کے گرجے میں ایک دن کی حاضری لگوا لو بس ٹھیک ہے، تمہاری عیسائیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہودیت کی طرح کوئی خود تراشیدہ مذہب نہیں ہے کہ جو چاہو کہتے پھرو، بس دیواریں گریا کے نیچے کھڑے ہو جاؤ اور رونا شروع کر دو، بس سارے گناہ ختم ہو گئے۔ ساری دنیا کو اقتصادی طور پہ اپنے پنجے میں لے لو، ساری دنیا کا خون نچوڑ کے پی جاؤ، اور پھر بھی کہو کہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کے پرستار ہیں۔ یہ بات نہیں، اسلام کی بات کو سمجھیں کہ جب کلمہ پڑھیں گے اگر صرف زبان پہ ہے اور دل میں نہیں ہے تو منافق ہے۔
وہ مسلمان نہیں۔ اگر صرف دل میں ہے اور زبان پہ نہیں ہے تب بھی مسلمان نہیں، کہ دل میں سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ ہے، دل میں سمجھتا ہے کہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، دل میں سمجھتا ہے کہ اسلام بڑا سچا مذہب ہے، دل میں سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے افضل ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح دل میں بھی تصدیق کرتا ہے، زبان سے بھی کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے اس کلمے پر اس کا اپنا بدن بھی گواہی نہیں دیتا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے تمہیں 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ 7 فٹ کا قد دیا ہے، اگر تم نے اپنے اس قد پر بھی اپنے دین کو نافذ نہیں کیا، اگر تمہارا دین اور تمہارے کلمے کے اثرات جو ہیں وہ تمہارے اس بدن پر بھی ظاہر نہیں ہے، تو پھر کلمے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر تیرا کلمہ تو ملیریا کے جراثیم سے بھی کمزور ہو گیا۔ ملیریا کا جراثیم بھی اگر خون میں داخل ہو جائے تو بندے کو بخار پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، اور کوئی تمہیں انفیکشن ہو جائے تو بخار آ جاتا ہے۔ یہ اچھا اسلام ہے کہ تیرا بدن کا رواں تیرے بدن کا عضو، تیرے بدن کا ہاتھ پاؤں، بدن کا کوئی حصہ اسلام کی گواہی دینے پہ تیار ہی نہیں۔ کیا مطلب کہ جب سر پہ نظر ڈالو تو حضور کی سنت کے خلاف بال بنائے گئے ہیں، چہرے پہ نظر ڈالو تو حضور کی سنت پہ اس طرح چلایا گیا ہے، اگر بدن اور لباس پہ نظر ڈالو تو طہارت اور صفائی کا خیال نہیں ہے، اگر اس کے کھانے پینے پہ نظر ڈالو تو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اگر اس کے گھریلو ماحول پہ نظر ڈالو تو عفت، پردہ اور حیا نہیں ہے، اگر اس کی عبادت پہ نظر ڈالو تو نماز نہیں ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی خیال آ گیا تو 5 پڑھ لی، کبھی خیال نہ آیا تو 5 مہینے بھی نہ پڑھی، کبھی مرضی آ گئی تو سال میں زکوٰۃ ادا کر دی، اور کبھی خیال نہ آیا جی ایک دفعہ تو بھول گیا تھا، چلو ٹھیک ہے اگلے سال دے دیں گے، مرضی آ گئی تو روزہ رکھ لیا، مرضی آ گئی تو ٹھیک ہے جی گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، میں جی بڑا کمزور آدمی ہوں، بیمار رہتا ہوں، اس لیے مجھے دن میں کو 5-7 دفعہ کھانے کی عادت ہے، یہ بیمار ہے ابھی، ٹھیک ہوگا تو پتہ نہیں سارا دن کھاتا ہی رہے گا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کوئی اسلام نہیں۔ اور یاد رکھو، اسی طرح سے جو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چلو جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس اسلام کو بطور دین ہم اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے اللہ کی نظروں میں۔ کیا ماننا کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، نمازیں اور روزے بھی پڑھتے ہیں، مسجدیں ہم نے بڑی خوبصورت بنوا دی ہیں، لیکن فیصلے ہمارے انگریز کرتا ہے، فیصلے ہمارے انگریزی قانون پہ ہوتے ہیں، کافرانہ قانون پہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسلام ہے۔ اسی لیے میں مسلمانوں سے یہ درد مندانہ اپیل کروں گا کہ آپ لوگ اس ملک کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس امن و امان کو قیامت تک برقرار رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مفترین کے فتنے، مفسدین کے فساد اور ان دشمنوں کی سازشوں سے اس ملک کو قیامت تک محفوظ رکھے۔ ایک ہی تو ملک ہے جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن اور سنت کا قانون ہے، باقی دنیا میں فرشتہ کوئی نہیں ہوتا، ہر انسان میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، لغزیں ہوتی ہیں۔ وہ تو ایک اصولی سی بات ہے کہ جو زمانہ میرے مدنی سرکار کا تھا وہ زمانہ ابو بکر کا کیسے ہو سکتا ہے، اور جو زمانہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا وہ زمانہ سیدنا عمر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یعنی جوں آپ حضور کے زمانے سے دور چلے آئیں گے، حضور نے خود فرما دیا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اور میرے بعد میرے صحابہ کا ہے،
اور ان کے بعد تابعین کا ہے، اور اس کے بعد تو فرمایا پھر بات ختم ہو گئی، پھر آدمی خیر سے دور ہوتے چلے جائیں گے، قریب تو نہیں آئیں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کا، ابلیس کا ایک وسوسہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، مثال کے طور پر کہ مولوی مکی بھئی ٹھیک ہے، اچھا آدمی ہے، قرآن کی خدمت کرتا ہے، توحید بیان کرتا ہے، لیکن جناب وہ ان کے والد حضرت مولوی خیر محمد صاحب کی بات کہاں، یہ باپ کی طرح تو نہیں بنانا۔ ان کے باپ کا کیا کہنا، وہ ان کا جہاد، وہ ان کا مجاہدہ، وہ ان کا قلندرانہ گزران، ان کی فقر و فاقے والی زندگی، اور ان کا قرآن و حدیث کے مسائل کا سمجھانا، سبحان اللہ، بس یہ ٹھیک ہے جی، اچھا آدمی ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے دراصل یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے کہ اسی طرح جو کچھ ملتا ہے اس سے بھی اس کو محروم کر دو، کہ جو کچھ اسے مل رہا ہے اس کو محروم کر دو، ورنہ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تابعین صحابہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم تابعین کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ یہ دور تو لازمی بات ہے نا، اس میں کمزوریاں تو آئیں گی۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خلافت کے تخت پر متمکن ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو دیکھا تو رونے لگ گئے۔ فرمایا ابو بکر تم نے حضور کی نبوت کے بعد ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ اب تیرے قدموں پہ چلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو، کہ تم نے ایسی مثال قائم کر دی کہ بیت المال سے اتنا لیا کہ جس سے صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کا گزارا ہو سکے، اور پھر اندازہ کریں وہ بھی وصیت فرما دی برتے ہوئے کہ میری فلاں ذاتی جائیداد جو ہے بیچ کر وہ سارے پیسے واپس کر دیے جائیں بیت المال کو جتنی میں نے لیے ہیں، خدا جانے میں نے مسلمانوں کا اتنا پیسہ لیا ہو اور ان کی صحیح خدمت نہ کی ہو تو قیامت میں خدا مجھے نہ پکڑ لے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے مظاہر علوم سہارنپور میں، جب ان کی بھی وفات ہوئی، وفات سے قبل انہوں نے وصیت کی کہ اللہ پاک نے کیونکہ اب مجھے کتابوں کے ذریعے، کتب خانہ کے ذریعے کچھ پیسے دے دیے ہیں، لہذا میں نے زندگی میں جتنی تنخواہ مدرسے سے لی ہے وہ واپس جمع کرا دی جائے، پتہ نہیں پتا ہے کہ میں نے تنخواہ پوری لی ہو اور کام ٹھیک نہ کیا ہو، اور قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں؟ وہ دور آپ کہاں سے لائیں گے کہ سیدنا عمر کے پاس حضرت علی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مصروف ہیں تو فوراً دیا بجھا دیتے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا امیر المومنین کیا ناراض ہیں آپ میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ اندھیرا کر دیا؟ آپ نے فرمایا علی تم میں سے ذاتی طور پہ ملنے آئے ہو، ذاتی باتوں کے لیے، اور دیا جو ہے یہ سرکاری پیسے سے جل رہا تھا، اس میں تیل جو ہے وہ امانت تھا، اس کو جلا کر اس روشنی میں ذاتی میں باتیں کیسے کروں؟ تو یاد رکھیں اب کوئی آدمی اپنے آپ کو اس خلافت راشدہ کے مقام پہ نہیں چلا سکتا ہے، اور نہ ممکن ہے۔ ہم اتنی دور آ گئے ہیں، لیکن 1400 سال کے بعد بھی اگر قرآن کا قانون ہو، اسلام کا قانون ہو، اور باقاعدہ فقہ پہ عمل ہو، اور باقاعدہ شریعت اللہ کے مطابق فیصلے ہوں، اور باقاعدہ یعنی اللہ کے قرآن اور شریعت کا اگر کوئی فیصلہ ہو جائے تو بادشاہ کو بھی کوئی درخواست دے تو وہ لکھتا ہے کہ جو شریعت اللہ نے کر دیا ہے اس میں ہم کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے رسول کا قانون ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ یہ جتنا ہے اللہ ان کو قائم و دائم اور سلامت رکھے، اور اس ملک کو اللہ ہر فتنوں سے محفوظ رکھے، تاکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک ایسا ہے جہاں قرآن و سنت کا قانون ہے۔ یہ جو ہمارے بعض ہوتے ہیں نا بڑے جذباتی قسم کے لوگ، وہ یہ باتیں نہیں سمجھتے کہ ہمیں دشمن لڑاتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا،
ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دشمن کی تخطیط ہوتی ہے کہ کہیں دشمن امیر و غریب کے درمیان تفرقے ڈالتا ہے، کہیں دشمن جو ہے سردار مزارے اور مالک میں لڑائیاں کروائے گا، کہیں دشمن جو ہے قومیت کے جھگڑے کھڑے کرے گا کہ جناب کمال کی بات ہے تم بنگالی ہو وہ پنجابی ہیں، تمہارا کیا جوڑ ہو سکتا ہے آپس میں؟ تمہارا کھانا الگ ان کا کھانا الگ، تمہاری تہذیب الگ ان کی تہذیب الگ۔ کبھی قومیت کے جھگڑے کروائے گا، کبھی لسانی جھگڑے کرواتا ہے کہ جناب عجیب بات ہے تم اردو بولنے والے وہ سندھی بولنے والے اکٹھے کیسے ہو سکتے؟ ان کی زبان میں ان کے دماغوں میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو جی ہماری زمین تھی، یہ ہمارا علاقہ تھا، ہمارا ملک تھا، یہ تو باہر کے لوگ آئے، ہم نے سینے کھولے، ان کو سینوں سے لگایا، ان کو زمینیں دی، ان کو گھر دیے، ان کو جگہ دی، آج یہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اور ادھر ان کے دماغوں میں ڈالتا ہے کہ کمال ہے ہم اپنے وطن چھوڑ کے آ گئے کہ تمہارا ملک بن جائے، ہم خون کی ندیاں تیر کے آ گئے، ہمارے باپ دادے نے ملک چھوڑ دیے صرف اس لیے کہ کلمہ شریف کے نام پہ ایک ملک بن رہا ہے، ہم اس کی قوت بنے، اس کے بازو بنے، اس کی طاقت بنے، پھر ہم نہیں آ کے تیرے دفتر چلائے، ادارے چلائے، تم تو سیدھے سادے لوگ تھے جنگل کے رہنے والے، تم میں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں تھا، یہ سارا کام تو ہم نے کیا، اب تم ہمیں لڑاتے ہو۔ اصل دشمن ہے پیچھے۔ تو کبھی وہ امیری اور غریبی کی جنگ کروا دیتا ہے، کبھی قومیت کے نام پہ لڑا دیتا ہے، کبھی لسانیت کے نام پہ لڑا دیتا ہے، کبھی صوبائیت کے نام پہ لڑا دیتا ہے، اور کبھی عرب اور عجم کے نام پہ لڑا دیتا ہے۔ سب کے پیچھے اصل تخطیط جو ہے وہ دشمن کی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہمارا کسی نے پوری دنیا میں مقابلہ کرنا ہے تو وہ اسلام ہے، اور ان کو پتا ہے کہ اسلام اتنی سخت جان ہے اور اتنی مضبوط ہے کہ یہ جب سچے معنوں میں مسلمان بن کے میدان بدر میں اتر آتے ہیں نا تو پھر کفر کی طاقتیں سرنگوں ہو جاتی ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی چند بے تربیت داڑھی والے لوگ جنہیں تم اپنی زبان میں ملا کہتے ہو وہ بھی آ گئے تو سرخ ریچھ کو مار مار کے صرف بھگا نہیں دیا بلکہ مار ڈالا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ان کو یہاں کوئی موقع نہیں ملتا۔ یہاں پھر وہ ان لوگوں کو جو زیادہ دین والے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ڈال، دیکھو جی یہ کمزوری ہے، دیکھو جی یہ کمزوری ہے، اور جی پورا اسلام تو نہ ہوا نا۔ دماغوں میں فتنے ڈالے جاتے ہیں، وجہ کیا؟ حالانکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام ہے خدا نہ کرے وہ بھی نہ رہے، اور اسی لیے کسی میں عقائد پہ لڑائی لڑی جاتی ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل پہ اختلافات کی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں، ورنہ اگر آپ ایمانداری سے آ جائیں، ٹھنڈے دل سے آ جائیں، سوچنے پہ آ جائیں اور اس مسئلے کو دیانتداری سے حل کرنے پہ آ جائیں تو اللہ کی رحمت سے، یعنی اگر تمام لوگ اکٹھے بیٹھ کے تعصبات کی اینکوں کو اتار پھینکیں اور اللہ کے قرآن کو، سنت رسول پاک کو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات کو اور اکابر اسلاف کے طریقے کو سامنے رکھ لیں تو ایمانداری کی بات ہے تمام جھگڑے جو ہیں وہ منٹوں میں ختم ہو سکتے، کیونکہ جب ہم نے کلمۃ اللہ کلمہ پڑھا ہے اور ہمیں خدا نے کیا کہا، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الہ تمہارا ایک ہے۔ تو جب ہمارا الہ ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا مرکز توجہ قبلہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارے لیے جو کتاب اتری ہے قرآن وہ ایک ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ کس بات کا ایمان سے کہیں کہ اختلاف ہے اور کس بات کا جھگڑا ہے؟ چلو فرقہ باطلہ تو جھگڑا کریں، چلو فرقہ ضالہ جو ہیں وہ تو جھگڑا کریں، لیکن ہم جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والے ہیں، ہم جو سب الحمدللہ اسلام کے دعوے دار ہیں،
ہم سب الحمدللہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر جھگڑے کی کیا بات ہے؟ جھگڑا تو کافروں میں ہو جن کے پاس سینکڑوں خدا ہیں، جھگڑا تو ہندوؤں میں ہو جن کے پاس 35 کروڑ دیوتا ہے، جھگڑا تو ستاروں کے پجاریوں کے پاس ہو جن کے خداؤں کی تعداد کا بھی پتہ نہیں چلتا، جھگڑا تو ان کے پاس ہو کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا اور پھر پھانسی پہ چڑھنے کے بھی قائل ہو گئے، جھگڑا تو ان کے پاس ہو کہ جنہوں نے خدا کا بیٹا بھی مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اور پھر خدا اتنی کمزور ہے کہ اپنے بیٹے کی حفاظت بھی نہیں کر سکا۔ جھگڑا تو ان لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا مانا ہو۔ تمہارے اور مسلمانوں کی زبان میں جس نے کلمہ پڑھا ہے اور ایمان لے آیا ہے، اور پھر اسلام کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ ہر کلمے پڑھنے والا جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے، اور پھر میرے نبی پاک نے فرمایا المسلمون، جتنے اسلام والے ہیں کل جسد الواحد، وہ تو ایک جان ہے، اور فرمایا ان کا تو ایسے مثال ہے جیسے انسان کے بدن میں کانٹا تو پاؤں میں لگتا ہے لیکن بخار سارے بدن پہ چڑھ جاتا ہے۔ مسلمان تو ایسا ہو کہ مشرق میں کسی کو کانٹا لگے تو مغرب والے کو درد۔ صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ معبود برحق نہیں مگر اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، اور یہی اقرار ہم ہر جگہ کرتے ہیں۔ جب ہم اذان دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بڑا کون ہے؟ اس سے کوئی بڑا ہے؟ اچھا، تکبیر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی بڑائی کا اقرار۔ پھر ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کی بڑائی کا اقرار۔ پھر جب ہم شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پاک ہے تیری ذات اور تمام محامد تیرے لیے ہیں، اور تیری ثنا بلند و بالا ہے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں تیرے سوا، لا الہ غیرک۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرا اللہ ہم نے یہ سب کچھ مان لیا ہے لیکن ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ہمیں اس کے فتنوں سے بچا، ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ جب پناہ میں آ گئے پھر ہم نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے، جو کیا ہے؟ رحمان بھی رحیم بھی۔ رحمان الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں سب پہ رحم فرمانے والے اور آخرت پہ مومنوں پہ رحم فرمانے والے، اور رحمان کا صیغہ مبالغے کا سے بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد پھر ہم اسی بات پہ آ گئے، کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جب ہم نے اقرار کر لیا تو آگے کیا کہا؟ اہدنا الصراط، مولا چونکہ ہم نے تو تجھ سے مدد مانگنی ہے نا، مدد کس سے مانگنی ہے؟ تو تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھی رستہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم دکھا، کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ میرا مولا صراط مستقیم بھی ہو، مثلا ایک منزل ہے، صراط ہے، سیدھا راستہ ہے، لیکن راہ پر نہ ہو، چلانے والا نہ ہو، منزل پہ لے جانے والا نہ ہو، تو پھر بھی صرف ہم چلتے رہیں گے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا،
اور وہ لوگ کون ہیں؟ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلو ان کے راستے پہ تو جا رہے ہیں، صراط مستقیم ہے، لیکن آدمی کبھی ادھر کبھی ادھر، تھوڑا ادھر ادھر بھٹک، اس لیے کہا غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پہ نہ چلا نہ جن پہ تیرا غضب ہے، اور نہ ان کے راستے پہ جو گم کردہ رہا ہے۔ تو ہر بات میں ہمیں سبق کیا دیا گیا؟ ایاک نعبد، اور یہاں کل میں ہم نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، اور جب رکوع میں گئے تو کیا پڑھا؟ سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلی، التحیات پہ بیٹھے تو کیا پڑھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر وہی آ گئے۔ اس لیے بات کو سمجھیں، کیا مطلب ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، جب یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، تو کیا نتیجہ کیا نکلا کہ اب عبادت کس کی ہوگی؟ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اچھا، اللہ کے سوا اگر کسی غیر کی عبادت کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں جی، سمجھ لو مسئلہ، بالکل سمجھ لو، اس میں اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو بلا وجہ لوگ لڑتے ہیں، یہ تو بلا وجہ دشمنوں نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، کہیں دیوبندیت کا مسئلہ بنا دیا، کہیں بریلویت کا مسئلہ بنا دیا، کہیں کسی اور جماعت کا مسئلہ بنا دیا۔ لیکن دیکھو، ایمانداری کی بات دیکھو، ایمان سے کہیں، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تبلیغ والے ہوں، بریلوی ہوں، یہ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ان سب کا کلمہ کوئی علیحدہ علیحدہ ہے؟ ہاں جی، ایک ہے؟ اچھا، قرآن شریف سب کے پاس علیحدہ علیحدہ ہے؟ ایک ہے؟ ماشاء اللہ۔ اور نبی ایک ہے، پھر جھگڑے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سمجھیے اس مسئلے کو کہ دشمن نے جھگڑا ڈالا ہے، اور وہ جھگڑا اس نے حالات کے مطابق ڈالا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ کہیں دولت کا اونچ نیچ تھی، وہاں امیر غریب کا جھگڑا ڈال دیا۔ کہیں دولت میں تو اتنی اونچ نیچ نہیں تھی، لیکن انہوں نے رنگ کا جھگڑا ڈال دیا کہ یہ وائٹ ہے، یہ بلیک ہے۔ کہیں دیکھا کہ یہ کام بھی یہاں نہیں چل سکتا، تو وہاں زبان کا جھگڑا ڈال دیا، یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ سندھی سپیکنگ ہے۔ کہیں دیکھا اس نے کہ یہ گاڑی بھی نہیں چل سکتی، یا کیا کرو؟ انہوں نے کہا اچھا عربی اجمی بنا دو، کہ ٹھیک ہے یہ عربی ہے، یہ تو اجمی ہے۔ کہیں اس نے دیکھا کہ بھئی یہ اس مسئلے کا بھی شکار نہیں ہوں گے، اس نے کہا بابا ٹھیک ہے، ان کو عقیدے میں لڑاؤ، ان کو عقیدے میں لڑاؤ۔ کیسے عقیدے میں لڑاؤ؟ کہ ایک نئی بات پیدا کر دو، کہو کہ جناب دیکھو یہ دیوبندی جو ہے نا، یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ اہل حدیث جو ہے، توبہ 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 توبہ، یہ تو کوئی ایسی سخت قوم ہے کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو کسی کو بھی نہیں مانتا۔ جناب یہ نبیوں کے بھی منکر ہیں، یہ اماموں کے بھی منکر ہیں، یہ تو جناب سب کو کافر کہتے ہیں۔ اور یہ تبلیغ والے، انہوں نے کہا توبہ توبہ، دیوبندی اہل حدیث بھی اتنی خطرناک نہیں جتنی یہ بستر بند ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو پھر بھی تمہیں کہیں کہیں مسجد میں ملتے ہیں، کہیں جلسے میں ملتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں جو بستر لے کے گھر گھر میں چل پڑے ہیں، اور کوئی ایسی بلا ہے کہ جیسے لوت کی ایک ٹہنی ڈال دو نا کسی درخت پہ تو اس درخت پہ وہ چڑھ جاتی ہے، یہ بھی جس کو ایک دفعہ پکڑ لینا بس اس کو نمازی بنا ہی دیتے۔ یہ کوئی ایسی چیڑی ہے تو ایسی کہتے ہیں جناب، یہ تو بالکل ایسے چمٹ جاتے ہیں نا جیسے سریس لگ جاتا، یہ نہیں چھوڑتے، ان سے بچنا۔ اچھا جی، بڑے خطرناک، بہت توبہ توبہ توبہ۔ اور جناب یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ بریلوی۔ انہوں نے کہا یہی تو ہے ماشاءاللہ جو پہنچے ہوئے ہیں، جنہوں نے اصل نبی کے مقام کو سمجھا ہے، جن کی نظریں اتنی گہری ہیں، یہ لوگ تو ہیں جنہوں نے ڈھونڈ نکالا ہے کہ ظاہر میں مصطفیٰ تھا، اندر سے تو خدا تھا۔ یہ لوگ ہیں، یہ کام کے لوگ ہیں۔ اب آ گئی لڑائی، جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب ظاہر میں مصطفیٰ اندر سے خدا، تو علماء چیخے، انہوں نے کہا یہ تو کفر ہے۔ اچھا کفر ہے تو ڈنڈے چل پڑے۔
مقصد تو دشمن کا لڑانا تھا نا، اس نے تو لڑا لیا، اس نے تو بات پہ لڑا دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب والا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم تو بالکل خدا سے نہیں مانگتے۔ کیوں جی؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ میاں کی جنت ونت بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو بس ٹھیک ہے بغداد دیا گلیاں لب جان نہ پیران پیر دیا، اتنا ہی کافی نے جان دیوبندی تے اہل حدیث تے تبلیغ والے جنت اسی نہیں جانا ادھر۔ کیوں جی؟ انہوں نے کہا اسی تو پیرانے پیر دی گلیاں جی رلدیاں مر جانا۔ انہوں نے کہا اچھا تم جنت میں نہیں جاؤ گے؟ اللہ نے جنت مومنوں کے لیے بنایا۔ انہوں نے کہا نہیں جی کیا کریں گے ہم جنت کو جو ہمارا پیر نہ ہو۔ نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم پیر کے بارے میں بھی غلط جنت بنا رہے ہو۔ بس لڑائی شروع ہو گئی، ٹکریں شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، ورنہ ایمان سے میں دعوے سے خدا کے کعبے میں بیٹھ کے کہتا ہوں ان تمام جماعتوں کے بڑے بڑے علماء کو بٹھا دو، تمام جماعتوں کے بڑے بڑے علماء جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، سیاسی لوگوں کو چھوڑیں، ہمارا نہ سیاست سے الحمدللہ دخل ہے، نہ واسطہ ہے، نہ اس گندی سیاست پہ ہمارا ایمان ہے۔ دین کی بات کریں، ہم دین کے طالب ہیں، وہ بھی ایک ادنا سے طالب ہیں۔ آپ ان بڑے بڑے علماء کو جو صحیح معنوں میں علماء ہیں ایک کمرے میں بٹھا دیں، اور اس کے بعد جناب اللہ کا قرآن حدیث مصطفیٰ سامنے رکھ دیں اور ان سے کہیں جی ذرا مہربانی کریں ہمیں بتائیں کہ کس بات پہ جھگڑا ہے۔ اب جب جناب بات ہی ایک ہے کہ ہمارا الہ بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، مصطفیٰ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، خانہ خدا بھی ایک ہے، تو جھگڑا کس بات کا؟ تو اس لیے اب آپ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ معبود برحق میرا اللہ ہے، تو اس کے بغیر عبادت بھی اچھا عبادت کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، موٹی موٹی بات میں کہہ رہا ہوں تاکہ میرے عام بھائیوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ نماز تمہارے نزدیک عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ تو رکوع سجود ہاں جی عبادت ہے۔ اچھا یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھنا تحیات پہ، سجدہ کرنا عبادت ہے۔ اچھا جی نماز روزہ عبادت ہے، قربانی کرنا حج میں۔ اچھا ایام ضحیٰ جب آتے ہیں، عید ضحیٰ، عید قربانی والی پہ قربانی کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اچھا جی یہ پکارنا، یہ دعا مانگنا، یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی عبادت ہے۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا نتیجہ نکلا کہ اب کسی غیر سے دعا ہم نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو پھر وہ ہمارا کلمے والی توحید والا کلمہ ختم ہو گیا کہ لا الہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی ندا استغاثے کے قابل نہیں۔ تو جب ہم نے کہا یا نبی، تو اب نبی سے دشمنی نہیں، تیرے عقیدے سے دشمنی ہے کہ یا اللہ پکارنا عبادت ہے۔ جب اسی ندا کے ساتھ نبی کو ندا کرو، جبریل کو ندا کرو، عیسیٰ کو ندا کرو، عزیر کو ندا کرو، اگر تم پیر کو ندا کرو، دستگیر کو ندا کرو، چشتی فاروقی کو ندا کرو، اور تم زندہ مردہ کو ندا کرو تو کفر آ جائے گا، کیونکہ عبادت اس کے سوا کسی غیر کی ہو نہیں سکتی۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اچھا تو جب عقیدہ آ گیا کہ الہ وہ ہے، تو الہ میں کیا دو صفتیں میں نے عرض کی تھی؟ ایک قدرت کامل اور ایک علم کامل۔ اچھا آپ دیکھو نا جی، مثلا ملتزم پہ ایک میرا بھائی مہاجر ہے، ایک سندھی ہے، ایک پٹھان ہے، ایک پختون ہے، ایک افغانی ہے، ایک عربی ہے، ایک اجمی ہے، ایک انگریزی بولنے والا، ایک افریقی بولنے والا، ایک فارسی بولنے والا، یہ سب جو دعائیں مانگ رہے ہیں اپنی اپنی زبان میں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ علم کامل کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اللہ سب کی سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا جو کچھ مانگ رہے ہیں سب کو دینے کی قدرت بھی ہے اس میں کہ نہیں؟ تو قدرت کامل کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور علم کامل کا مالک کون ہے؟ عقیدہ ٹھیک کر لو۔ اچھا اب مثلا یہاں بیٹھے بیٹھے پکارتا ہے ایک آدمی کہ یا معین الدین چشتی مدد کن، یا پیر عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ مدد کر، یا پیر یا کلندر شہباز کلندر فلاں کلندر مدد کر، بابا غازی مدد کر،
بابا فرید الدین مدد کر، جب یہ پکار رہا ہے سمجھو تو یہ پکار جو رہا ہے ان کو کیا عقیدہ ہے کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اگر نہیں سنتے تو پکارنے والا کوئی پاگل ہے؟ جو نہ سنتا ہو اس کو بھی پکارتا ہے کوئی؟ اچھا اگر سنتے ہیں تو پھر پکارنے والا کبھی انگریزی میں پکارتا ہے، کبھی سندھی میں، کبھی ہندی میں، کبھی پنجابی میں، کبھی پختو میں، کبھی عربی میں، تو اب کیا عقیدہ بنا کے وہ پیر یہ سارا علم بھی جانتے ہیں، ہر زبان بھی جانتے ہیں؟ اچھا پھر ایک بچہ بھاگ رہا ہے، کہتا ہے شہباز کلندر بچہ دے دے، ایک کہتا ہے داتا صاحب مہربانی کر میرے مقدمے ختم کر دے، ایک کہتا ہے معین الدین مہربانی کر میرے بچے کی بیماری دور کر دے۔ تو اب یہ عقیدہ کہ یہ ساری بیماریاں سب کی دعائیں پورے کرنے کی طاقت بھی وہ رکھتے ہیں، اگر نہ رکھیں تو مانگنے کا کیا مطلب؟ تو اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ رکھتے ہیں تو پھر یہ کس کے بارے میں عقیدہ تھا؟ خدا کے بارے میں۔ تو اب جب غیر کو پکارا تو شرک ہو گیا کہ نہیں؟ اس لیے عقیدے کو سمجھو۔ اچھا مثال کے طور پر یوں سمجھ لو، اب تم رہتے ہو مثلا پشاور میں، سندھ میں، کسی ملک میں، صوبے میں، پنجاب میں، ہمارے نزدیک تو بھئی تمہارا ایک ہی ملک ہے، باقی تو یہ تو نام ہوتے ہیں، جیسے ہم سب مسلمان ہیں، باقی ہر کوئی اپنے باپ کی طرف نسبت کرتا ہے، ورنہ ہمارے نزدیک تو ایک ہی ملک ہے، اللہ اسے بھی قیامت تک قائم رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب جو پیر ہے، مثلا سندھ میں سندھیوں کا پیر ہے، پٹھانستان میں پٹھانوں کا پیر ہے، کراچی میں کراچی والوں کا پیر ہے۔ اب پیر جو ہے وہ ایک زبان، دو زبانیں، تین چار تو جانتا ہوگا، کوئی پانچویں زبان جا کے بول لو تو وہ کہے گا جی کو ترجمان بلاؤ، یہ کیا کہتا ہے؟ ہاں جی دیکھو نا جی، اب مثلا میرا پیر ہو مثال کے طور پر بہاولپور کا، سرائکی زبان کا، سرائکی بولنے والا، اور میں جا کے جناب انگریزی میں اس سے کوئی ریکویسٹ کروں تو وہ کہے گا کیا کہتا ہے؟ وہ کہیں گے جناب یہ باہر سے آیا ہے، انگریزی کے بغیر بیچارہ زبان نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں یار کسی انگریزی والے کو بلاؤ۔ کہتے ہیں جناب یہاں تو انگریزی والا حضرت اپنے خلیفے مریدوں میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سکول ماسٹر ہے، داڑھی مڈواتا ہے حضرت، وہ حکا شکا بھی پیتا ہے، آدمی تو ٹھیک نہیں ہے کہ انگریزی جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھی بلواؤ اس کو، ہم نے زبان سمجھنی ہے، کیا کرے غریب جو اتنا دور سے آیا۔ تو زندگی میں تو دوسری پیر زبان نہیں جانتا، قبر میں جانے کے بعد ساری بولیاں جان لیتا ہے۔ کوئی عقل کی بات کرو، آخر اللہ نے عقل دیا ہے، کھوپڑی دی ہے، کوئی دماغ ہمیں ایسے تو نہیں دیا کہ اس میں بھوسا بھر کے رکھ لیں ہم۔ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، تو یاد رکھو کہ علم کامل بھی صرف اسی کو ہے اور قدرت کامل بھی صرف اسی کو ہے۔ اب دیکھیں ساری کائنات کے جب نبی میرے مدنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کوئی ولی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو جب میرا مدنی محمد مصطفیٰ مدینے میں موجود ہیں اور صحابہ میدان جنگ میں ہیں، مشکل آ گئی، نبی کو نہیں پکارا، خدا کو پکارا ہے۔ ہاں جی حالانکہ حضور مدینے میں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، مدینے منورہ میں موجود ہیں۔ اب تم کہتے ہو نا جی کہ ہم تو اس لیے پکارتے ہیں، ہم تو جناب اس لیے پکارتے ہیں، یہ تو وہابی ہمیں بدنام کرتے ہیں، ہم تو اس لیے پکارتے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس قدرت نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ بابی ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں، یہ آگے کہتے ہیں۔ تو جب بی بی عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں ٹکرا گئیں، انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ روضے والے آگے کہہ کے ہماری سلو کرا دو؟ مسئلہ تمہیں سمجھ آ گیا، صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، اہل بیت رسول کو سمجھ نہیں آیا۔ 10,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ میں کیسے مان لوں ان لوگوں کو؟ دکانداریاں جنہوں نے آج کل بنا رکھی ہیں، کہتے ہیں جناب مجھے جو بھی مشکل پیش آتی ہے نا بس میں یوں کرتا ہوں، بس اپنے مرشد سے پوچھ لیتا ہوں، اور کہتے ہیں جناب میں جب مدینہ شریف جاتا ہوں حضور سے پوچھ لیتا ہوں، ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی مزار پہ جاؤں حضرت ابراہیم سے پوچھ لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے میں ان کی توہین کرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے کعبے میں مجھے عقل سے سمجھاؤ کہ یہ آج اس مرتبے پہ پہنچنے والا حضرت علی سے زیادہ شان رکھتا ہے، اس مرتبے پہ پہنچنے والا بی بی عائشہ صدیقہ
عبداللہ ابن الزبیر، عبداللہ ابن عمر، حسنین شریفین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ان سے زیادہ مقام رکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ اور سیدنا علی کی منافقوں نے جنگ کروا دی، ماں بیٹا ٹکرا گئے، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، لیکن دونوں میں کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ چلو جی ہم بھی آنکھیں بند کر کے ابھی حضور سے پوچھ لیتے ہیں بی بی لڑائی کی کیا ضرورت، پوچھ لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ جرت انہوں نے نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرب و بلا کے میدان میں آزمائے گئے، جن کے بچے شہید ہو گئے، جن کا خاندان شہید ہو گیا، جن کی شہادت کی یاد آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ ایمان سے کہو ایک روایت میں مجھے دکھلا دو کہ انہوں نے قرب بلا میں حضرت علی کا نعرہ لگایا ہو، یا علی کو پکارا ہو، یا حیدر کو پکارا ہو، یا نبی کو پکارا ہو، ایک جرت کرو، ایک صحیح روایت مجھے دکھا دو۔ اور جب حضرت حسین اتنے بڑے امتحان میں بھی کسی کو نہ پکاریں اور اپنی اللہ کو پکاریں اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، تو تم ان کے نعرے لگا کے کیوں مشرک بنتے ہو؟ تمہیں کس نے سکھلایا ہے یہ باتیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اور نعرے غیروں کے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اور سجدے قبروں پہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اور نظر نیاز جا کے مزاروں پہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اور چڑھاوے جا کے پیروں کے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اور جناب تم جا کے 9 راتیں اور 8 راتیں اور 40 راتیں جو ہیں مزاروں پہ اور قبروں پہ جا کے بیٹھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، اور تمہیں لوگوں نے ایسا اندھارے میں ڈالا ہوا ہے کہ جی مجھ پہ مشکل ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ فلاں وہ جنگل میں قبرستان ہے، وہاں ایک بہت بڑے بزرگ کی مزار ہے، اس پہ جا کے 40 راتیں بیٹھ جا، بس بیٹھ جا کے میں جانا نہیں، لے کے جانا ہے میں، اور خیال کرنا ڈرنا نہیں، بڑے ڈران گے، رات کو کہیں جا کے بیٹھ جاؤ تم بھی ڈر جاؤ گے، اس میں کون سی بہادری والی بات؟ ایسا لوگوں نے بے وقوف بنا رکھا۔ اوجے کا پیر صاحب کا بعض انہوں نے کہا جی ایسے وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں جی، ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھو بس بند کر دو، کہتا ہے جناب روشن نور نظر آتا ہے، نور۔ میں نے کہا یار تم ابھی آنکھیں بند کرو، ابھی چنگاریاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اس میں کون سی پیری والی بات ہے؟ چلیے سمجھو مسئلہ، اب قرآن نے کیا تمہیں بتایا؟ الہکم الہ واحد، الہ تمہارا ایک ہے، اتنی کافی ہے بلا؟ الہ کتنے ہیں سمجھو، لیکن بس آگے قرآن نے پھر کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے اتنے مان لینے میں مسلمان نہیں بنو گے کہ الہ ایک ہے بس، لا الہ الا ہو۔ قرآن کہتا ہے مسلمان تب بنو گے جب سب غیروں کی نفی کرو کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میری قدرت کامل پہ نظر ڈالو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر ان فی خلق السماوات والارض، میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ الہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اب دیکھو قدرت قابل کس کی آئی؟ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ دوسری جگہ فرماتے ہیں الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور تیسری جگہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ اور پھر فرماتی ہیں الذی خلق السماوات، اور کہیں فرماتی ہیں کہ دیکھو جس ذات نے الذی جعل لکم الارض فراشا، کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا؟ اور کون ہے جس نے آسمانوں سے تیرے لیے پانی برسایا؟ یہ سب قدرتیں کس کو ہیں؟ اللہ کو ہیں۔ تو جب قدرت کامل اللہ کو ہے تو الہ بھی اسی کی ذات ہے۔ اور فرماتے ہیں میرے بندے واختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کے اختلاف پہ نظر ڈالو کہ کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی سورج ہے، کبھی اندھیرا ہے۔
کیا مانا؟ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نمرود کے مقابلے پہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت سیدنا ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر تو بھی خدائی کا دعوے دار ہے تو کل سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال لے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو پھر نتیجہ کیا نکلا، فبہت الذی کفر۔ اب کافر ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا کیا کروں۔ فرمایا تو اس سورج کے چلانے پہ، رات اور دن کے اختلاف پہ، واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور فرمایا ان کشتیوں پہ نظر ڈالو جو دریاؤں میں چل رہی ہیں، حالانکہ لوہے کے تم اگر ایک چھٹاک لوہے کا ٹکڑا لے کے دریا پہ ڈالو تو لوہا نیچے بیٹھ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو پھر ہزاروں ٹن کے یہ لوہے میں نے دریاؤں پہ کیسے تیرا دیے ہیں۔ تم کہو گے کہ یہ تو انگریزوں نے بنائے ہیں، اللہ فرمائے گا بدبختو پھر ان کو پیدا کس نے کیا ہے، ان کو عقل کس نے دی ہے، ان کو یہ دماغ کس نے بخشا ہے، تو پھرتے گرتے ماننا پڑے گا کہ اللہ نے۔ اور فرمایا کیوں بنائے، بما ینفع الناس، فرمایا تم آسمانوں پہ نظر ڈالو تو میری قدرت کا نظارہ، زمینوں پہ نظر ڈالو تو میری قدرت کا نظارہ، دریاؤں پہ نظر ڈالو تو میری قدرت کامل کا نظارہ، اور کشتیوں کے چلنے پھرنے پہ نظر ڈالو تو میری رحمت کا نظارہ، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ الہ بھی میں ہوں، رحمان بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں۔ اس لیے فرماتے ہیں بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے اتارا آسمانوں سے بعض پانی، فرمایا اس پہ غور کرو کہ تم ایک محل کی ٹینکی بناتے ہو تو لاکھوں روپے لگ جاتی ہیں، بڑے بڑے انجینئر بلاتے ہو کہ جناب خیال رکھو کہیں لیک نہ ہو جائے ٹینکی، کہیں اس کے اندر کوئی سوراخ نہ رہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو پھر میں نے کتنے بڑے ٹینک بنائے کہ آسمانوں کے اوپر بھی دریا چل رہے ہیں، اور فرمایا ان سے جب میں چاہتا ہوں میرے حکم کے مطابق پانی اترتا ہے، تیرے سر پہ بھی بادل کھڑے کر دوں تو بادلوں سے پانی کا گلاس بھی نہیں نکال سکتا، لیکن جب میں حکم دیتا ہوں تو برسنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کوئی جاہل کہتا ہے کہ زمین کی ثقل بڑھ گیا اس لیے بارش برس پڑی، اللہ فرماتا ہے تو پھر زمین کو پیدا کس نے کیا، اس میں یہ ثقل کی قوت کس نے رکھی، اس نے آسمانوں اور بادلوں کو کس نے پیدا کیا۔ فرمایا وما انزل من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور تم کہو کہ پانی چونکہ بھاری ہے اس لیے زمین پہ ابل پڑا ہے، اللہ نے فرمایا تو پھر ذرا اس پہ بھی تو غور کرو کہ زمینوں سے کھیتیاں کس نے نکالی ہیں، تم تو جا کے ایک دانہ ڈال دیتے ہو، ایک گٹھلی ڈال دیتے ہو، مٹی میں ملا دیتے ہو، اور پھر میں اس سے تیرے لیے کھیت پیدا کرتا ہوں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر دیکھو کہ اس میں نے ہر قسم کے دابہ چلنے والی چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں، انسان بھی پیدا کیے، حیوان بھی پیدا کیے، حشرات بھی پیدا کیے، کیڑے مکوڑے بھی پیدا کیے، اور بعض کو توالد و تناسل سے پیدا کیا ہے، ان کے لیے میں نے جوڑے بنائے ہیں، اور بعض ایسے جانور ہیں جو صرف پانی سے پیدا کر دیتا ہوں، اور بعض ایسے جانور ہیں جو صرف مٹی سے پیدا کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور فرمایا کہ ان ہواؤں کے چلانے والا کون ہے کہ کبھی مشرق سے چلتی ہیں، کبھی مغرب سے چلتی ہیں، کبھی شمال سے چلتی ہیں، کبھی جنوب سے چلتی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر 3 دن کے لیے خدا اللہ رحمت کرے پوری دنیا میں ہوا بند کر دے تو ہر چیز گل سر کے ختم ہو جائے گی۔ فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ،
المسخر بین السماء والارض، اور فرمایا دیکھو یہ بادل کس نے تیرے لیے مسخر کر دیے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں معلق کھڑے ہیں، نہ اوپر سے زنجیریں ہیں نہ نیچے سے ستون ہے۔ فرمایا اتنے بڑے بڑے پانی کے بھرے ہوئے بادل، اتنے بڑے بڑے پانی کے ٹینکر آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں، اب اگر کوئی جاہل کہے یہ تو کشش کا اور فلاں مسئلہ ہے، تو فرمایا اس کشش کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ جیسے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت آپ کے اسلام میں یہ شطرنج وغیرہ جو ہے یہ کھیلنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن شطرنج کی بازی جو ہے بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ شطرنج آپ تو خیر جانتے ہوں گے، کون نہیں، آج کل تو چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں جی، وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کل مسلمان نہیں جانتا تو نماز نہیں جانتا، 70 سال ہو گئے صف بنانا نہیں جانتا، 70 سال ہو گئے جنازے کی دعا نہیں جانتا، بال سفید ہو گئے دعائے قنوت نہیں جانتا، باقی دنیا کی باتیں سبحان اللہ پوچھو تو آپ کو کنکاڑ طیارے کے پرزے گن کے بتلا دے، ہر چیز بتلا دے تمہیں۔ تو کہنے لگا کہ جناب یہ شطرنج کی بازی بڑی عجیب ہوتی ہے کہ 1000 بازی بھی اگر کھیلو نا تو ہر بازی پہلے جیسی نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ کھیلنا شروع کریں شطرنج پہ تو 1000 بازی بھی کھیل جائیں تو ہر بازی کا انجام مختلف ہوگا، ہر بازی پہلی بازی سے نہیں مل سکتی۔ کہنے لگا دیکھو جی کیسے؟ آپ نے فرمایا بدبختوں نے خدا کی قدرت پہ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے انسان بنا دیے، ایک 4 انچ کا ٹکڑا ہے لیکن کسی کی شکل کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔ فرمایا اگر اس سے بھی ذرا آگے غور کر، تھوڑا سا ٹکڑا ہے، یہاں اللہ نے کچھ خطوط بنا دیے ہیں، باپ کے بیٹے سے نہیں ملتے، بیٹے کے باپ سے نہیں ملتے، پوری دنیا کا کسی سے نہیں ملتا۔ اسی لیے دیکھا نا انگوٹھے کو باندھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی انگوٹھے اب لگواتے ہیں، یہ قلم شلم وہ بھی ان کے نزدیک بھی قابل اعتبار نہیں، انگوٹھا قابل اعتبار ہے، اس لیے کہ یہ خطوط جو ہے کسی دوسرے سے ملتے نہیں۔ انہوں نے فرمایا اس پہ غور کر، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لیکن کس کے لیے؟ فرمایا لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میری توحید کی یہ ساری نشانیاں ہیں، آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو، کدھر بھی نظر ڈالنے، بادلوں پہ نظر ڈالو، رات اور دن پہ نظر ڈالو، ہواؤں پہ نظر ڈالو، فضاؤں پہ نظر ڈالو، بحر و بر پہ نظر ڈالو، کشتیوں میں نظر ڈالو، فرمایا جہاں بھی نظر ڈالو گے بس اگر تم عقل والے ہو تو سب میں تمہیں نظر آئے گا کہ وہ معبود برحق ہے، وہ الہ برحق ہے، وہی خالق السماوات والارض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام بنا، یا اللہ ہماری روحانی جسمانی